بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین محترم، سیرت پاک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سلسلہ وار پروگرام چل رہا ہے، اور آج میں اور آپ اس کی 23ویں مجلس میں بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ہجرت کا بیان مکمل ہوا، مسجد نبوی کی تعمیر کا بیان ہو گیا، اس کے بعد کے حالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ صفہ کا چبوترا، حی علی الفلاح کی جانب مسجد کے پچھلے کونے میں ایک چبوترا بنایا گیا، جس پر سایہ کا انتظام بھی کیا گیا۔ یہ چبوترا ان صحابہ کرام کے لیے بنایا گیا جن کا نہ کوئی گھر تھا، نہ در، نہ بیوی، نہ بچے تھے۔ یہ دور دراز اپنے اپنے علاقوں سے دین سیکھنے کے لیے بھاگ کر آئے تھے۔ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرتے۔ نیز ان کی تعلیم کے لیے پرانے صحابہ میں سے بھی کسی کسی کو مقرر کیا جاتا۔ یہ حضرات کبھی کبھی جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتے اور بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتے، اور کبھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صدقہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا انہی کو پیش فرما دیتے، اور اگر کچھ ہدیہ تحفہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نوش فرما لیتے تھے۔ کبھی صحابہ کرام میں ایک ایک دو دو کو تقسیم کر کے ان کی مہمان نوازی کا فرض پورا کیا جاتا، اور کبھی وسعت والے صحابہ کرام ان حضرات کی دعوت بھی فرما دیتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تو کبھی کبھی 80 آدمیوں کی دعوت فرماتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان حضرات کی غربت کا یہ حال تھا کہ کچھ حضرات کے پاس بدن چھپانے کے لیے 2 چادریں بھی نہ تھیں، ایک ہی چادر میں گزارا کرتے تھے۔ کئی بار بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے تو لوگ سمجھتے کہ مرغی وغیرہ کا دورہ پڑ گیا ہے۔ یہ ایسے حضرات تھے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ دین کی خاطر قربان کر دیا تھا۔ جب بھی دین کے کسی کام کا حکم ہوتا اس کی طرف دوڑ پڑتے۔ بیر معونہ کے قصے میں جو 70 صحابہ کرام دین کی دعوت اور تعلیم کے لیے بھیجے گئے تھے، پھر وہاں کے لوگوں نے دھوکہ دے کر ان میں سے 68 حضرات کو شہید کر دیا تھا۔ ان میں زیادہ تر حضرات یہی صفہ والے حضرات تھے۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 59۔ اللہ اکبر، ان حضرات کا عجیب حال تھا۔ انشاءاللہ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں اس کی اور تفصیل آئے گی۔ ازواج مطہرات کے حجرے مسجد کے کام سے فارغ ہوتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے مکانوں کا کام لگوایا۔ اس وقت آپ کے نکاح میں ہونے کا شرف صرف حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حاصل تھا۔ اس لیے حی علی الفلاح کی جانب مسجد کے بالکل ساتھ ہی 2 مکان بنائے گئے۔ مکان کیا تھے؟ بس کوئی 6-7 ہاتھ چوڑے اور 10 ہاتھ لمبے کچی اینٹوں کے حجرے تھے، جن پر وہی کھجور کی چھالوں اور پتوں کی چھت اور دروازہ پر کواڑ کی جگہ ٹاٹ کی بوری یا کمبل وغیرہ کا پردہ تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان میں چراغ بھی کم ہی جلتا تھا۔ اور کسی عربی شاعر نے بہت خوب بات کہی کہ جہاں سراج منیر یعنی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، سراج منیر یعنی چمکتے ہوئے چراغ
وہاں دنیا کے سراج یعنی چراغ کی ضرورت بھی کیا تھی۔ ازواج مطہرات کی وفات کے بعد ولید بن عبد الملک کے زمانے میں یہ پاک حجرے گرا کر مسجد نبوی میں شامل کر لیے گئے، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے، کیونکہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اور جس وقت ان پاک حجرات کے گرانے کا فیصلہ ہو گیا، اس وقت مدینہ منورہ میں آہ و بکا اور چیخ و پکار سے کوہرام مچ گیا۔ پچھلے زخم تازہ ہو گئے، لیکن کرتے بھی کیا، یہ بھی مجبوری تھی، مسجد کو بڑھانا تھا۔ ایک بزرگ سہل بن حنیف فرمایا کرتے تھے، افسوس اگر یہ حجرے اسی طرح باقی رہنے دیے جاتے تو لوگ دیکھتے جن کے ہاتھ میں سارے خزانوں کی کنجیاں تھیں وہ کیسے کیسے جھونپڑوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی درمیان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ جا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور زوجہ مطہرہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کو بھی مدینہ منورہ لے کر آ گئے، جبکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے شوہر ابو العاص نے آنے نہیں دیا۔ وہ غزوہ بدر تک مکہ میں ہی رہی، بعد میں ان کے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو لے کر آ گئے، جن میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ اور اس دوران رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے اپنے حجرے میں تشریف لے آئے۔ مدینہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسعد بن زرارہ وغیرہ انصاری صحابہ کرام رہتے تھے، جو دودھ، سالن وغیرہ کا تحفہ پیش کرنے میں کبھی کمی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے اپنی کچھ جائیداد ہدیے میں پیش کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زوردار فرمائش پر قبول تو فرما لی، مگر اپنی دائی حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کو دے دی۔ انصار اور مہاجرین کا بھائی چارہ۔ دنیا میں دیسی اور پردیسی، مقامی اور باہر کے لوگوں کا جھگڑا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے چلی آ رہی جہالت ہے، اور آج تو دنیا کا کوئی کنارہ، کوئی کونا اس جھگڑے سے خالی نہیں ہے۔ ہر جگہ مقامی رہنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کے تنکے کے مالک تھے، یہ باہر سے لوگ آئے، انہوں نے ہماری روزی روٹی پر قبضہ کر لیا، ہمارا کاروبار ہم سے چھین لیا، جبکہ باہر سے آ کر رہنے والے یہ سوچتے ہیں کہ ان کو زندگی کا ڈھنگ ہی نہیں آتا تھا، بھوکے مر رہے تھے، ہم نے آ کر کاروبار کیا، اپنی قابلیت سے معیشت کی کمر سیدھی کی، تب ان مقامی لوگوں کو بھی روٹی مل گئی۔ خیر، اب تو ساری دنیا میں یہ حال ہے کہ جو لوگ وہاں 500 سال پرانے رہ رہے ہیں، دوسرے لوگ صرف اس لیے ان کے دشمن ہیں کہ ہم تم سے 50 سال پہلے سے یہاں رہ رہے تھے۔ پھر اس نام پر انسانیت کا کس طرح قتل عام ہوتا ہے، کس طرح انسان کو ذلیل و خوار کر کے بے وطن کیا جاتا ہے، اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے کی مدینہ کی تاریخ پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے، ایک دوسرا ہی نقشہ نظر آئے گا۔ کوئی مکہ سے، کوئی حبشہ سے، کوئی روم سے اور کوئی ایران سے آتا ہے، لیکن مدینہ کے انصار اس کو اس طرح بھائی بنا لیتے ہیں جیسے دو جڑواں بھائی ہوں، سگے دو جڑواں بھائی ہوں۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
جس وقت مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس وقت سوچ اور عقیدے کے اعتبار سے یہاں 3 قومیں تھیں. ایک یہودی جو کہنے میں تو اہل کتاب تھے لیکن حقیقت میں سب کچھ جانتے پہچانتے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر کفر پر ڈٹ جانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ معاہدوں کی رسی میں باندھ دیے تھے. دوسرے وہ مشرک تھے جو مدینہ کے اندر کم لیکن مدینہ کے آس پاس زیادہ رہتے تھے. دین اسلام ان کو بھی سمجھ آ گیا تھا لیکن دنیا کے مفاد کے پیچھے کفر چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. یہی طبقہ آگے چل کر منافق بنا. تیسرے وہ خوش نصیب تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ایمان بھی عطا فرمایا اور ایمانی تقاضوں پر ہر قسم کی قربانی کا جذبہ بھی. دوسری طرف وہ مخلص اور سچے مومن تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بالکل خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچے تھے. یہ حضرات دلاسے اور دلجوئی کے محتاج بھی تھے. ماں باپ بھائی بہن بچوں کی جگہ کسی دل بہلانے والے کی ضرورت بھی تھی اور سر چھپانے کے لیے کسی چھت کے حاجت مند بھی تھے. البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 254 پر یہ تفصیل دیکھی جا سکتی ہے. بھائی چارے کی بنیاد دین پر نہ نسل پر نہ قوم پر، یعنی کہہ سکتے ہیں قوم پرستی کی کمر میں خنجر. یہ بیان کردہ ساری پریشانیاں تھیں لیکن اصل مسئلہ کچھ اور ہی تھا. وہ یہ کہ آج تک بھائی چارہ آپسی جوڑ اور اخوت کی بنیاد 2 چیزوں پر تھی. ایک ملک، دوسرے قوم، اور خاص عرب میں صرف قوم اور خاندان پر تھی. پھر وہ بنیاد بھی ذاتوں اور چھوٹی چھوٹی شاخوں کی بنیاد پر ٹوٹتی پھوٹتی رہتی تھی. اور کچھ علاقوں میں بھائی چارے کی بنیاد صرف ملک اور علاقے پر تھی، پر وہ بھی الگ الگ علاقوں کے نام پر صبح و شام ٹوٹتی پھوٹتی بلکہ نیست و نابود ہوتی رہتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بنیاد ہی اتفاق کے بجائے جھگڑے اور اختلاف کا باعث تھی، کیونکہ ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ تب تک اتفاق ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ دونوں ایک قوم نہ بن جائیں، اور 2 قوموں کا ایک ہونا ناممکن ہے. اسی طرح 2 ملکوں کا بھی اتحاد اور اتفاق، حقیقی اتحاد تبھی ہو سکتا ہے جب دونوں ملک ایک ہو جائیں. لیکن جن لوگوں کے بڑے بننے اور اونچے اونچے عہدے حاصل کرنے کی بنیاد اور کرسیوں کی جن لوگوں کے بڑے بننے اور اونچے ہونے کی بنیاد ہی عہدوں اور کرسیوں پر ہو، وہ کب چاہیں گے کہ 2 ملک ایک ہو جائیں، چاہے ہماری کرسیاں اور ہمارے عہدے بھی چلے جائیں؟ بالکل نہیں. بلکہ ایسے بڑے لوگ تو ملکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہیں گے تاکہ زیادہ ملک ہوں اور زیادہ بادشاہ بنیں، زیادہ لوگوں کو وزارتیں ملیں. اس کی زندہ مثال آج کے نام کے اسلامی اور عربی ممالک ہیں. دیکھو بڑے لوگ انہیں کیسے تقسیم در تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں اونچے اونچے عہدے ملتے رہیں. پھر انسانوں میں اکڑنے، بڑا بننے، فخر کرنے بلکہ تکبر کرنے کے لیے یہ 2 ہی چیزیں باقی رہ گئی تھیں. کوئی کہتا میں بڑا ہوں اس لیے کہ میں تمیمی ہوں، کوئی کہتا میرے سے اونچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں تو قریشی ہوں. بلکہ خاندان اور برادری کے نام پر جو تقسیم ہمارے ملک میں ہوئی ہے وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اسی طرح کوئی کہہ رہا تھا میں سب سے بڑا ہوں کیونکہ میں دنیا کی بڑی طاقت ایران کا رہنے والا ہوں، تو کوئی کہہ رہا تھا نہیں نہیں میں رومی ہوں جو دنیا کی سپر پاور ہے، لہذا میرے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ماحول میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اسلامی اور مسلمانی معاشرے کی بنیاد کس چیز پر رکھی جائے. سبحان اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی حکم کے مطابق اس کی بنیاد صرف اور صرف اسلام پر اور اللہ کے دین پر رکھی. یہ صرف زبانی کہنے کی بات نہیں تھی بلکہ عقل دنگ تھی. شیطان حیران و پریشان تھا.
500 کلومیٹر دور سے آنے والے حضرات باقاعدہ طور پر ایک ایک کر کے مدنی انصاری صحابہ کرام کے بھائی بنائے جا رہے تھے، بلکہ ایک ہی دن میں 45 مہاجرین حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں 45 انصار کے بھائی بنا دیے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن زید کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عتبان بن مالک کے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہم کے بھائی بنائے گئے۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 255۔ اس طرح ہر مہاجر ایک ایک انصاری کا بھائی بن گیا۔ حرص، لالچ، حسد، ضد اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ جس وقت بھائی چارے کے جواب میں انصار صحابہ کرام نے اپنا دروازہ کھول دیا اور کہا، آئیے، آدھا مکان آپ کا اور آدھا مکان میرا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آدھا باغ میرا اور آدھا باغ آپ کا، آدھا کھیت میرا اور آدھا آپ کا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کچھ حضرات نے تو کہا، آپ کو بیوی بچوں کی یاد ستا رہی ہوگی، یہ میرا بچہ اپنا سمجھ لیجئے، اس سے دل بہلا لیجئے۔ اور کچھ تو اس سے بھی آگے نکل گئے، انہوں نے کہا، آپ کی بیوی مکہ میں رہ گئی، میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، جب عدت پوری ہو جائے تو آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہجرت کرنے والے نے اپنے بھائی کا احسان مان کر اس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، مجھے صرف سر چھپانے کے لیے جگہ دے دیجئے، باقی سب کچھ آپ کو مبارک۔ باغ، کھیت وغیرہ کا کام تو ہمیں آتا ہی نہیں، مجھے بس بازار کا راستہ دکھا دیجئے، میں کچھ تجارت وغیرہ کر کے اپنا گزارا کر لوں گا۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 256۔ شروع میں تو یہ ایسے بھائی بنتے تھے کہ ایک دوسرے کی وراثت اور جائیداد کے حصے دار بھی بن جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ خود قرآن کریم میں موجود ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 72۔ بعد میں وراثت والی حصے داری تو ختم کر دی گئی، جیسا کہ آگے حکم ہوا، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تمہاری ہی جماعت میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ تعالی ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ انفال آیت 75۔ اور رشتہ داروں کو وراثت میں ملنے والا حصہ تفصیل سے سورہ نساء میں بیان فرما دیا، لیکن بھائی چارے کی بنیاد پھر بھی دین اور اسلام پر ہی رہی۔ فرمایا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یقیناً سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہذا تم اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ یعنی مشرق کا ایمان والا مغرب کے ایمان والے کا بھائی ہے، چاہے خاندان، علاقہ، قوم، ملک، زبان کچھ بھی ہو، اور بڑے چھوٹے کی بنیاد تو صرف تقوی اور پرہیزگاری پر رکھ دی گئی، جس کا اصل علم مر کر ہی ہوگا۔ یہاں کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو چھوٹا متقی ہے اور میں بڑا متقی ہوں، کیونکہ تقوی کا نتیجہ مر کر ہی نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے اعلان فرمایا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ او لوگو، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت 13۔ یہ وہ نبوی طریقہ اور یہ وہ خدائی منصوبہ تھا جس سے صدیوں کی جہالت کی کمر ٹوٹ گئی۔ انصار کے الگ الگ قبیلوں، کنبوں اور قوموں میں صدیوں سے لگی ہوئی لڑائیوں کی کمر ہی نہیں ٹوٹی، بلکہ لڑائیوں کی وجہ سے ان کے درمیان ضد، نفرت اور تعصب کی جو گہری کھائیاں کھد گئی تھیں وہ پٹ گئیں۔ خدا کی قسم، یہ کہنے کی بات نہیں بلکہ سچی حقیقت ہے۔ آج تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج تک کسی نے اوس اور خزرج قبیلوں کو آپس میں جنگ کرتے نہیں دیکھا، حالانکہ شماس بن قیس جیسے کتنے بدبخت یہودی پیدا ہوئے اور ان کو لڑوانے کی ناکام کتنی کوششیں کرتے رہے۔ سبحان اللہ، ہم کہہ سکتے ہیں پھر فخر اور ناز کے لیے نہ کوئی قریشی رہا اور نہ کوئی تمیمی رہا، جس کا آخری حج کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا۔ اس بھائی چارے کا اصل مقصد یہی تھا، صرف بے گھروں کو گھر دلانا مقصد نہیں تھا۔ یہ غلط فہمی بہت لوگوں کو ہے کہ یہ صرف بے گھروں کو گھر دلایا جا رہا تھا، نہیں۔ اسی کے نتیجے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے غلام مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی عنہ جیسے غلام امام بن گئے، اور رابعہ بصریہ جیسی ساری دنیا کے لیے مثال اور نمونہ بن گئیں جو پہلے باندھی تھیں۔ اسی لیے مکی صحابہ کرام کے درمیان مکہ میں بھی ایک بھائی چارہ کروایا گیا تھا، اس پر بھی غور کر لیجئے۔ اس موقع پر اونچے اونچے خاندان کے مالدار صحابہ کرام کی بھائی بندی کچھ غلام صحابہ کرام سے کروائی گئی تھی۔ مثال کے طور پر دیکھو، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے مالدار کا بھائی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا گیا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا گیا، جو کہ آزاد کردہ غلام تھے۔ میں نے یہ مضمون کچھ لمبا ہی کر دیا کیونکہ آج امت کو پھر اسی خاندان، قوم، قبیلے اور دیس پردیس اور علاقے وغیرہ کے چنگل میں پھنسایا اور جہالت کی اسی دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اقبال مرحوم نے اسی کے متعلق تڑپ کر کہا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یعنی اس سوچ پر جو قمیص فٹ آتی ہے وہ مذہب کے کفن سے تیار ہوتی ہے۔ کمزوروں پر رحم کرنے کا تاکیدی حکم۔ سارے ایمان والے تقوی کی بنیاد پر بھائی بھائی بنا دیے گئے، چھوٹے بڑے ہونے کا معیار تقوی پر رکھا گیا۔ یہی اس معاشرے کا مدار بن گیا کہ اس ترازو میں اپنے آپ کو تولو، پھر بات کرو کون کتنا بڑا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہر ایک بڑے کو چھوٹے پر ترس کرنے اور اپنا سب کچھ اس پر قربان کرنے کا ایسا شوق دلوایا گیا کہ امیر غریب کو دے کر احسان نہیں جتلاتا تھا بلکہ اس کا احسان مانتا تھا کہ اس نے میرا ہدیہ قبول کر لیا ہے۔ پڑوسیوں، مسافروں اور ضرورت مندوں سے اچھا برتاؤ کرنے کا ایسا تاکیدی حکم دیا گیا کہ یہی برتاؤ اس کے اخلاق مند ہونے اور بد اخلاق ہونے کی علامت بن گیا۔ قرآن پاک میں تو جگہ جگہ یہ حکم ہے ہی۔ یہاں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات سنتے چلیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم اچھی بات کر کے ہی صحیح۔ بخاری حدیث نمبر
6540 اور فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے پانی آگ صدقہ گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ ترمذی جلد 1 صفحہ 143۔ اور فرمایا جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے ہر ایک کپڑے پہنائے گا، اور جو کسی مسلمان کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا کھانا کھلائے گا، اور جو کسی مسلمان کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مہر لگا ہوا شربت پلائے گا۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 14۔ اور فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 14۔ اور فرمایا وہ شخص کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ مشکات شریف حدیث نمبر 6۔ اور فرمایا وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جا سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ 46۔ اور فرمایا آپس میں ضد اور بیر نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہ موڑو، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ دیر تک اس طرح چھوڑے رکھے کہ اس سے بات بھی نہ کرے۔ بخاری حدیث نمبر 5839۔ سبحان اللہ۔ ان نمونے کے لیے چند ارشادات ہیں، ورنہ خانہ ہمہ چراغ شد۔ نظر اپنی محنت پر، دوسروں کی روٹی پر نہیں۔ دوسروں پر خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کے اس تاکیدی حکم سے یہ الٹا نتیجہ بھی نکل سکتا تھا کہ مسلمانوں میں ایک تعداد بیکاروں، بے روزگاروں اور مفت خوروں کی پیدا ہو جاتی جو دوسروں کی محنت پر نظر ٹکائے بیٹھے رہتے، پھر یہ طبقہ دوسروں کے لیے بوجھ اور مصیبت بن جاتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف بھی پورا دھیان تھا۔ چنانچہ اس لیے صدقہ کے اس تاکیدی حکم کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کی حلال کمائی کا بھی تاکیدی حکم دیا گیا، دوسرے پر بوجھ بننے سے منع کیا گیا، اور مانگ کر گزارا کرنے کی تو بہت ہی نفرت دلوں میں پیدا کی گئی۔ کچھ ایک ارشادات ایسے بھی سنتے چلیے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اعتدال کیسے برقرار رکھا گیا۔ فرمایا جو مانگ کر گزارا کرے گا اور بغیر سخت مجبوری کے مانگے گا وہ قیامت کے دن دربار خداوندی میں اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے منہ پر کھال نہیں ہوگی۔ بخاری حدیث نمبر 1453۔ اور فرمایا جو اپنے اہل و عیال کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا شمار ہوگا۔ طبرانی احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 147۔ اور فرمایا جو اپنی عزت بچانے کے لیے دنیا طلب کرے اور کسب حلال کے لیے محنت کرے وہ شہیدوں کے درجے میں ہے۔ طبرانی احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 147۔ اور فرمایا جو 40 دن تک حلال کمائی کر کے حلال روزی کھاتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے دریا چلا دیتے ہیں۔ ابو نعیم احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 147۔ اس کا نتیجہ بھی دستہ دستی نکلا۔ انصاری صحابہ کرام کی اتنی بڑی قربانی اور پیشکش پر مہاجر صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام نے ان کا احسان مان کر اور انہیں مرحبا مرحبا کہہ کر معذرت کر دی اور اپنا مزدوری یا تجارت وغیرہ کا کام شروع کر لیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ انصاری ہیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ہر چیز میں برابر کا حصے دار بنا کر جب یہ عرض کیا بھائی صاحب یہ سب کچھ آپ کا ہے، ہر چیز میں برابر کا حصے دار بنایا اور پھر کہا بھائی صاحب یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف
رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سب کچھ آپ کو مبارک ہو، یہ سب کچھ انہوں نے فرمایا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سب کچھ آپ کو مبارک ہو، آپ بس مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کو بنو قینقاع کے بازار کا راستہ دکھا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کچھ دودھ، مکھن اور پنیر خرید کر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیچنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن بہت برکت عطا فرمائی۔ کچھ دن میں ہی ایسے حالات بن گئے کہ انہوں نے نکاح کر لیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کا کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ 700 اونٹوں پر ان کا مال لادا جاتا تھا، اور اس کا صحیح اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف اس واقعے کے 9 سال بعد غزوہ تبوک میں چندہ کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 200 اوقیہ یعنی تقریباً 9 کلو چاندی دی تھی، اور کچھ حضرات 800 درہم لکھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی تجارت کے لیے بڑی بڑی دکانیں کھول لی تھیں، اور کچھ دنوں بعد وہ انصار سے بھی زیادہ مالدار ہو گئے تھے۔ اور کچھ مہاجرین جنہوں نے انصاری صحابہ کرام کی ضد پر ان سے کھجوروں کے باغ کا ہدیہ قبول کر لیا تھا، انہوں نے بھی بنو قریظہ کی فتح کے بعد جس وقت مہاجر صحابہ کرام کے حالات اچھے ہو گئے وہ ہدیہ واپس کر دیا۔ لیکن انصاری صحابہ کرام کی مہاجر صحابہ کرام کے لیے کیا تڑپ تھی، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جس وقت بحرین کی فتح پر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا میں یہاں کی زمین اور ساری چیزیں انصار میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، انصار رو پڑے کہ پہلے ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنی ہی دی جائے تب ہم منظور کریں گے۔ سبحان اللہ، مدینہ پاک کے انصار کی اس قربانی کی مثال دنیا قیامت تک پیش نہیں کر سکتی۔ یہ باتیں مہاجر صحابہ کرام نے سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا سابقہ کس قوم سے ہوا ہے؟ پھر انصار کے احسانات کا تذکرہ کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے لیے دعا کرو، اور دعا کا احسان مال کے احسان سے بڑا ہوا ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 283 284۔ اذان کی ابتدا، مسجد نبوی تعمیر ہو گئی اور دلوں کی صفائی کا جو اصل کام تھا وہ بھی شروع ہو گیا۔ باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگ گئی، لیکن ابھی لوگوں کو وقت پر بلانے کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہو سکا تھا، اس لیے جماعت کے بعد جو جب پہنچتا اپنی نماز پڑھ لیتا تھا، لیکن یہ بات اسلام کے مزاج اور اس کی روح کے خلاف تھی۔ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت اتحاد و اجتماعیت کی ہے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہت فکر مند تھے، اسی لیے صحابہ کرام سے صلاح و مشورہ فرمایا۔ کسی نے کہا آگ جلا دی جائے، کسی نے کہا گھنٹی بجا دی جائے، وغیرہ وغیرہ مشورے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورے پسند نہیں فرمائے، کیونکہ ان میں دوسری قوموں کی مشابہت کی بو آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نماز کے وقت ایک شخص محلہ الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ کہتے ہوئے نماز کا اعلان کر دے کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے، نماز کی جماعت ہونے والی ہے۔ آخر اسی پر فیصلہ ہو گیا۔ رات اللہ تعالی کی طرف سے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو خواب میں فرشتے نے اذان کا یہ طریقہ دکھایا جو آج تک امت میں چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا خواب سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، کیونکہ ان کی آواز بہت بلند تھی، کہ آپ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ جس طرح بتائیں اسی طرح زور زور سے اذان دو۔ انہوں نے اذان دی۔ توحید والے اس بلاوے اور ندا سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔
اور اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ اب قیامت تک ہر مسجد سے دن میں 5 مرتبہ یہی توحیدی اعلان اور بلاوا سنائی دیتا ہے، اور اسی کا حکم ہے۔ مشکات شریف حدیث نمبر 641۔ آج کی اس مجلس کا اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مجلسوں کی برکتیں عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے نافع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔